بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخری دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ محترم ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن پاک کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون مقام میں محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہستے وجود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آئمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام آئمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہتا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ ہی آسمان اور زمین، اور نہ ہی سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح، اور تیسرے نور سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ نور انبیاء پر توجہ کریں، پس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا، تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ پاک نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مابعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہیں آئی تھی۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کے عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح کتاب میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اس سے امام برہانی نے المنار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ اور واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ سال نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسری تاریخ پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کے نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تو تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ تو تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، یہ جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح قلم، عرش و کرسی اور زمین آسمان ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوئے تو وہ جمعے کا مبارک دن تھا۔ اس رات دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی۔ وہ لوگوں کے لیے رہبر اور بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ محترم ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔